بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کی لعنت ہو جھوٹوں پر اور مفسدین پر۔ درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام صاحبان ایمان خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ کیا صرف رشوت کھانے والوں کی کمائی حرام ہے؟ کیا صرف سود کھانے والوں کی کمائی حرام ہے؟ کیا شراب چرس بیچنے والوں کی کمائی حرام ہے؟ کیا صرف جوا کھیلنے والوں کی کمائی حرام ہے؟ اور وہ تمام مشہور ایسے کاروبار کہ جو ہمیں معلوم ہیں کہ جن کی کمائی حرام ہے، کیا صرف انہی کی کمائی حرام ہے؟ جی نہیں، بلکہ ایک مفتی کی بھی، ایک ملا کی بھی، ایک خطیب کی بھی، ایک ذاکر کی بھی کمائی حرام ہو سکتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی ذاکر کی کمائی کس طرح حرام ہو سکتی ہے؟ کسی خطیب کی کمائی، کسی ملا کی کمائی، کسی مفتی کی کمائی کس طرح حرام ہو سکتی ہے؟ وہ تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو احادیث رسول اور احادیث ائمہ بیان کرتے ہیں، وہ تو صحابہ کرام کی بیان کردہ احادیث کو بیان کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے حرام ہو سکتی ہے کمائی؟ اگر میں خود سے کہوں تو چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے گی، اس لیے میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ آیت اللہ مرزا حسین نوری تبرسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب آداب اہل منبر میں جو کچھ لکھا ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ ذاکروں کی دیگر برائیوں کو اور ان کی دیگر خرابیوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان خرابیوں کے علاوہ جھوٹ بولنے، خدا اور رسول اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اور علماء اعلام پر افطرا باندھنے، خود سے پہلے پیش خوانی اور مجمع کو تیار کرنے کے لیے ایسے بچے سے پڑھانے جو فسق کے آہنگ میں پڑے، یعنی کہ گانے کی طرز پر پڑھے۔ بچہ تو کیا، یہاں تو خود ذاکر صاحب گانے کی طرز پر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی انتہائی جو ہے وہ فسق پر مبنی جو گانے ہوتے ہیں ان کی طرز پر پڑھتے ہیں یہ قصیدے، بانی مجلس کی اجازت کے بغیر، بلکہ اس کے واضح طور پر منع کرنے کے باوجود اس کے گھر جا کر ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے، حاضرین کے گریہ نہ کرنے پر ان کو ایسے کلمات سے کوسنے کہ جن میں سے بعض کلمات ان کے حرام زادے ہونے پر دلالت کرتے ہوں، بوقت دعا یا قبل از دعا باطل کو ترویج دینا، ان لوگوں کی مدح کرنا جو مدح کے مستحق نہیں، بزرگان دین کی اہانت کرنا، آل محمد علیہ السلام کے اسرار کو افشا کرنا، فتنہ و فساد اٹھانا، اپنی گفتگو سے ظالمین کی اعانت کرنا، مجرمین کو مغرور بنانا، فاسقین کو جرأت دلانا، لوگوں کی نظروں میں گناہوں کو معمولی اور حقیر دکھانا، ایک حدیث کو دوسری حدیث سے خلط ملط کرنا، اپنی فاسد رائے سے آیات شریفہ کی تفسیر کرنا، اخبار و احادیث کو باطل و فاسد معانی کے ساتھ نقل کرنا، اہلیت نہ رکھنے کے باوجود فتوے جھاڑنا، ائمہ علیہ السلام کے مقامات کو بلند دکھانے کے واسطے انبیاء اوصیاء، بلکہ یوں کہوں میں اپنی جانب سے کہ جبرائیل امین اور دیگر ملائکہ کی تنقیص شان کرنا، حدیث شریف کے بعض فقرات جو اس کے فاسد اغراض کے منافی ہوں ان کو حذف کرنا، متناقض باتیں بیان کرنا، مجلس کے خاتمے پر ناجائز اور حرام دعائیں مانگنا، ایک قصے کو دوسرے قصے میں داخل کرنا، اپنے کلام کو زینت دینے اور مجلس کو بارونق بنانے کے لیے مضحکہ خیز حکایات اور کافرین کے اقوال کو بطور استشہاد بیان کرنا، مطالب منکرہ کے اس بات میں فاسقین و فاجرین کے اشعار پیش کرنا، اصول دین میں
شبہات و اعتراضات ذکر کر کے ان کے جوابات نہ دینا یا ان کے دفع اور جواب کی طاقت نہ رکھنا، کمزور اعتقاد مسلمان کے سامنے اصول دین کے مرتبے کو پست اور خراب کرنا، اہل بیت نبوت علیہم السلام کی عصمت و طہارت کے منافی چیزوں کو بیان کرنا، فاسد اغراض کے لیے اپنے بیان کو بلا وجہ طول دینا، حاضرین کو نماز کے اوقات کی فضیلت سے محروم کرنا، اور ان جیسے اور مفاسد جن کا احصاء اور شمار اس حقیر کی طاقت و قوت سے باہر ہے، اگر وہ اس قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہو گیا تو اس کا یعنی ذاکر و خطیب اور ملا و مفتی کا اصل سرمایہ یعنی فیس، یعنی جو فیس وہ لیتا ہے، چند وجوہ کی بنا پر حرام اور اس کے ساتھ کسب کرنا ایسے ہوگا جیسے کوئی لحم خنزیر اور شراب یا غنا کے ساتھ کسب و تجارت کرتا ہے، اور جب اس ذاکری و خطابت سے اس کا قصد حرام ہوگا یعنی مال و جاہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوگا اور بیان بھی حرام ہوگا یعنی مفاسد مذکورہ کو بیان کرتا ہوگا، لہٰذا اگر اس اعتبار سے مال و دولت جمع کرے گا تو وہ سب کچھ خراب در خراب اور حرام در حرام ہوگا، اور فیس دینے والے بانی مجلس کی طرف سے بھی مشغول و ذمہ یعنی مقروض رہے گا۔ اور پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ بلکہ اگر کوئی ذاکر و خطیب اس فن میں اتنی وجاہت اور ریاست رکھنے لگے کہ دوسرے ذاکر اس کی اقتداء کرنے لگیں اور اس سے غلط مضامین کو یاد کر کے ان کو اسی کے طریقے پر بیان کرنے لگیں، تو ان تمام خطیبوں اور ذاکروں کے مفاسد اور خرابیوں میں اور جن لوگوں نے ان سے اس مضامین کو یاد کیا، یوم محشر تک ان تمام کی خرابیوں میں بھی ان کا شریک پہم اور حصہ دار وہ شخص ہوتا رہے گا، اور جو کچھ وہ لوگ اسے سیکھ کر یاد کرتے رہیں گے وہ سب کچھ فرشتے اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھتے رہیں گے، اور متعدد روایات کے مطابق اس ذاکر و خطیب سے سیکھ کر بیان کرنے والے لوگوں کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی، جیسا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی برے طریقے کی داغ بیل ڈالے، پس جو لوگ اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے، ان تمام کا گناہ اس داغ بیل ڈالنے والے پر بھی ہوگا۔ اور پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ پس بیچارہ جاہل خطیب و ذاکر اگر اپنی حالت اور اہل بیت علیہ السلام سے پہنچنے والے آثار میں تھوڑا سا بھی تعامل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ان مصائب پر مشتمل کئی مجالس ترتیب دے جنہیں اس نے اپنے اختیار و شعور سے اپنایا ہے، اور انہیں خود اپنے لیے پڑھے، روئے، آہو فغاں کرے اور افسوس کرے کہ کتنی نعمات جمیلہ سے محروم ہوا ہے، جبکہ خود اس نے دوسروں کو ان سے مستفیض کیا ہے اور کیسے خراب دفتر میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ حالانکہ تھوڑی سی ہمت، اخلاص سے نیت اور باطن کی تطہیر کے ذریعے اپنے نام کو ناصرین، مادحین اور ناشرین تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی فہرست میں وہ درج کروا سکتا تھا۔ جی، معذرت کے ساتھ کہ میں نے بہت جلدی اور تیزی سے یہ سب کچھ بیان کیا، مگر یہ وہی ساری باتیں ہیں جو آج آپ اپنے منبر پر دیکھ رہے ہیں، آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو صرف سود کھانے والے کی، صرف شراب بیچنے والے کی، صرف رشوت لینے والے کی ہی کمائی حرام نہیں ہے، بلکہ تمام ایسے منبر پر آنے والے لوگوں کی کمائی بھی حرام ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس بندہ حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔